چیف جسٹس پاکستان نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس منگل کو طلب کر لیا۔ پہلا اجلاس 12 رکنی کمیشن پر مشتمل ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن سیکریٹریٹ کے قیام پر غور ہوگا۔ آئینی بینچوں کے لیے ججز کی نامزدگی ایجنڈے میں شامل۔ فاروق نائک، شبلی فراز، شیخ آفتاب اور عمر ایوب رکن نامزد۔ روشن خورشید بروچہ بھی کمیشن کا حصہ ہوں گی۔ چیف جسٹس پاکستان جوڈیشل کمیشن کے سربراہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس امین الدین ممبران میں شامل۔ اٹارنی جنرل اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی جوڈیشل کمیشن کے رکن۔ چیف جسٹس پاکستان نے جیل اصلاحات کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ جسٹس ریٹائرڈ شبر رضا رضوی، سائمہ خواجہ، خدیجہ شاہ اور احد چیمہ شامل۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا جیلوں کی صورتحال پر اظہار تشویش، پنجاب میں مسائل فوری حل کرنے پر زور۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں جیل اصلاحات سے متعلق اجلاس، کہتے ہیں لا اینڈ جسٹس کمیشن کے اعداد و شمار دیکھیں، جیلوں کی تشویشناک صورتحال کا پتہ چلتا ہے۔ قید کاٹنے والے احد چیمہ اور خدیجہ شاہ کی بھی اجلاس میں شرکت۔ بہت سہا صبر سے کام لیا، اب مجھے زیادہ نہ چھیڑیں، بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے۔ نواز شریف نے حال دل بیان کرنے کے لیے پھر شاعری کا سہارا لے لیا۔ نیو یارک میں بانی پی ٹی آئی پر بھی تنقید، کہا بانی ملک کی ترقی کا ایک منصوبہ بتا دیں جو انہوں نے شروع کیا، انہوں نے صرف عوام کو بدتمیزی سکھائی۔ پرامن رہ رہے کہ مارے کھا کھا کے اس کے بعد ہمارے ورکر گرفتار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم پرامن ہوتے ہیں۔ 9 تاریخ کو انشاءاللہ ہم ثوابی کے مقام کے اوپر، موٹر وے کے اوپر پورے پاکستان سے لوگوں کو بلا کر وہاں پر اکٹھے ہو کر پھر اسی جگہ سے آگے کا پلان دینا ہے کہ ہم نے اس کے بعد اس جگہ پہ کیسے اکٹھا ہونا ہے۔ پورے پاکستان کے اندر جو پارٹی کے ہیں ان سب کو کہ انہوں نے کسی طریقے سے وہاں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لانا ہے، کیا کیا ضروریات ہیں ساتھ لے کے آنی ہے، اور انشاءاللہ پھر وہاں سے ہم اعلان کریں گے ایک ڈیٹ کا کہ جو ہماری فائنل کال ہوگی۔ پرامن رہ کر بہت مارے کھانے، 9 نومبر کو ثوابی سے فائنل کال دیں گے۔ علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد للکار، بولے حکومتی تیاریوں سے نمٹنے کی حکمت عملی بنا لی، اس حکومت سے جان چھڑانی ہے، کے پی ہاؤس میں جو کیا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ 8 نومبر کا پشاور کا جلسہ اب 9 نومبر کو ثوابی میں ہوگا، جیلیں راستہ نہیں روک سکتی، گورنر راست سے ڈرنے والے نہیں۔ لاہور میں فضائی آلودگی خطرناک حد بھی پار کر گئی، ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 سے تجاوز کر گیا، انڈیکس 1067 کی تاریخی حد کو چھو گیا۔ بھارت سے ہواؤں کا رخ بدلنے پر انڈیکس 185 پر آ گیا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے تیز ہواؤں کا میپ جاری کر دیا، فضا آلودہ ہونے سے شہریوں کو سانس لینے میں دشواری، اسپتالوں میں نزلہ، زکام اور کھانسی کے مریضوں میں اضافہ۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بچے، بزرگ اور بیمار گھر میں رہنے کو ترجیح دیں، شہریوں کو ماسک لگانے کا مشورہ۔ لاہور کا جو انڈیکس ہے وہ 1000 تک پہنچ گیا ہے، جو بہت الارمنگ ہے۔ چیف منسٹر صاحبہ نے بالکل اس بات کا اظہار کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ بہت جلد لیٹر جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے جائے گا انڈین پنجاب کے چیف منسٹر کو۔ چیف منسٹر صاحبہ کا جو ایک ویژن ہے اسموگ کے حوالے سے، جس کو ہماری سینئر منسٹر جو ہیں وہ بہت اسپیئر ہیڈ بھی کر رہی ہیں۔ چھٹیوں کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی کوئی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ سپر سیڈرز جو ہیں یہ اس کے اندر پھر فصلیں جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسموگ سے بچاؤ کے لیے جو کر سکتے تھے کر لیا، اب فضاؤں پر تو ہمارا کنٹرول نہیں، حکومت پنجاب کا اعلان۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہتی ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 تک پہنچنا تشویشناک ہے۔ مریم نواز جلد بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھیں گی، اسکولز میں تعطیلات کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت چیلنج، ایف آئی اے نے ضمانت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ ضمانت منظوری غیر قانونی اور ریکارڈ کے خلاف ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا 23 اکتوبر کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی، وکلاء نے کیس میں دونوں کی بریت کی درخواستیں دائر کر دیں۔ ایف آئی اے پروسیکیوشن ٹیم کی بریت کی درخواستوں کی مخالفت، موقف اپنایا کہ جان بوجھ کر فرد جرم عائد نہیں ہونے دی جا رہی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 5 نومبر تک ملتوی کر دی۔
صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کا دن، وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، صحافی دنیا کو باخبر رکھنے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں، صحافیوں کے تحفظ کے بغیر آزادی صحافت ممکن نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ صحافت کو ریاست کا اہم ستون اور جمہوریت کا بنیادی جزو مانا جاتا ہے، پارلیمان آزادی صحافت اور صحافیوں کے حقوق کے تحفظ پر یقین رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اٹلی کے سفیر کی ملاقات، ٹیکسٹائل، لیدر، ماربل، سیاحت اور دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال، اٹلی کی زیتون کی کاشت مزید بڑھانے کی پیشکش۔ اطالوی سفیر نے کہا کہ پنجاب میں عوامی فلاحی پروجیکٹس متاثر کن ہیں، مارلینا لاہوریوں کی میزبانی کی بھی معترف نکلیں۔ سود کا ریٹ 9% تک ہونا چاہیے، بجلی گیس کی قیمتیں کم کر کے شرح سود 3% پر لائی جا سکتی ہے۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں، کاروباری افراد کا اعتماد بڑھے گا تو ملک آگے بڑھے گا۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا تقریب میں اظہار خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے فرنٹیئر کانسٹیبلری کے پولیس افسران کی ملاقات، محسن نقوی کا افسروں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا امن اور سلامتی کو یقینی بنانے میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ شہر قائد میں اوسط درجہ حرارت کا 57 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ کراچی میں اکتوبر کی راتیں 57 سال بعد گرم ترین راتیں رہیں۔ شہر کا اکتوبر میں اوسط درجہ حرارت 30.9 ڈگری رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 1967 میں اوسط درجہ حرارت 30.6 ڈگری تھا۔ اداکارہ نرگس پر شوہر کا تشدد ثابت، میڈیکل رپورٹ نے تصدیق کر دی، چہرے، گردن اور کمر پر تشدد کے نشانات پائے گئے۔ انویسٹیگیشن پولیس نے نرگس اور گھریلو ملازمین کے بیانات بھی قلم بند کر لیے۔ نامزد ملزم انسپکٹر ماجد بشیر نے قبل از گرفتاری حفاظتی ضمانت کروا لی۔ حزب اللہ کا تل ابیب کے پالما جیم ایئر بیس کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ وسطی اسرائیل میں لبنان سے کیے گئے راکٹ حملے سے 11 افراد زخمی ہو گئے۔ حملے سے متعدد عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج نے راکٹ حملوں کی تصدیق کر دی۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 52 افراد شہید اور 72 زخمی ہوئے۔ کیملا ہیرس یا ڈونلڈ ٹرمپ، سب نظریں 5 نومبر کی امریکی الیکشن پر جم گئی۔ سوئنگ ریاستوں میں انتخابی مہم میں زور آزمائی، ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس نے امریکی ریاست وسکانسن میں مہم کا آغاز کر دیا۔ ریپبلکنز کی اوورسیز کی ووٹنگ روکنے کی درخواستیں مسترد ہو گئیں۔ ٹرمپ گنتی سے قبل ہی جیت کا اعلان کر سکتے ہیں۔ ہیرس کی انتخابی مہم کے سینئر رکن کی تنقید۔ وائٹ ہاؤس کا نیا مقیم کون ہوگا؟ شرطیں لگنے لگیں۔ امریکی صدارتی انتخابات میں سٹے بازی عروج پر، کچھ کمپنیوں نے بھی لوگوں کو سٹہ لگانے کی سہولت دے دی۔ زیادہ سے زیادہ $10 کروڑ تک سٹے کی آپشن۔ سٹے کو قانونی بنانے کے لیے معاملہ ایک ضلعی عدالت میں زیر سماعت ہے، فیصلہ صدارتی انتخابات کے بعد آنے کا امکان۔ امریکہ میں مقیم 24 لاکھ مسلمان کسے ووٹ ڈالیں گے؟ امریکی صدارتی انتخابات میں مسلم کمیونٹی عدم دلچسپی اور تذبذب کا شکار۔ آنے والا نیا امریکی صدر مشرق وسطی میں قتل و غارت بند کرانے کے لیے سنجیدہ ہوگا۔ سروے کے مطابق تقریباً 29.4% مسلمان کیملا ہیرس کو ووٹ دیں گے۔ اسپین میں ملکی تاریخ کا بدترین سیلاب، نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ مشرقی صوبے ویلنسیا اور دیگر علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث اموات کی تعداد 211 ہو گئی۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں جاری۔ رائیونڈ اجتماع کا پہلا مرحلہ آخری مراحل میں داخل، لاکھوں افراد کی شرکت، شرکاء عبادات میں مصروف۔ اجتماع کی اختتامی دعا کل ہوگی۔ لاہور پولیس کے سخت سیکیورٹی اقدامات، 120 سے زائد ورکرز، 25 گاڑیاں تبلیغی اجتماع کے صفائی انتظامات پر معمور۔ بھارت میں سوشل میڈیا کنٹرول کرنے کے لیے اختیارات فوج کے سپورٹ، اب سوشل میڈیا پر غیر قانونی مواد پر نوٹس فوج جاری کرے گی۔ اس مقصد کے لیے وزارت دفاع نے اعلیٰ فوجی افسر کو نوڈل آفیسر مقرر کر دیا۔ اگر آٹو ٹیون کا آپشن نہ ہوتا تو آئمہ بیگ سنگر نہ ہوتی۔ گلوکارہ سارہ رضا خان کی آئمہ بیگ پر تنقید،
دونوں آمنے سامنے سوشل میڈیا پر ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری۔ آئمہ بیگ نے سوشل میڈیا پوسٹس پر ساتھی گلوکارہ کی تنقید کا بھرپور جواب دیا۔